اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے یہ مومنین پر احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو درود شریف کی ایک نعمت عطا کی، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ کہیں روزے کے احکامات ہیں، کہیں نماز کے احکامات ہیں، کہیں حج کے احکامات ہیں، اور کہیں والدین کے احکامات ہیں۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی توصیفیں اور تعریفیں فرمائی ہیں۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے، مگر کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور مومنین تم بھی کرو۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ اعزاز صرف سید کونین فخر دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخشا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا حکم فرمایا، اور اس طرح سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے درود کا ذکر فرمایا کہ اللہ درود بھیجتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایک ذکر فرمایا کہ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو گے تو تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ تمہیں حاصل ہوگی اللہ کی محبت، کیونکہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں، جب بندہ اس سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جو اس سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو کتنا بڑا انعام عطا کیا ہے کہ ایک بار درود بھیجیں 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ چونکہ امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو عمر ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، یا زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی امت کے اعمال کو بڑھانے کے لیے کہ یہ کم عمر میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر لیں، زیادہ سے زیادہ
اپنی خطائیں معاف کروا لیں، اپنے اوپر رحمتیں نازل کروا لیں، اپنے درجات کو بلند فرما لیں، تو اللہ رب العزت نے یہ درود شریف کی نعمت عطا کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حشاش بشاش، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، اور تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے چہرے پر بشاشت نظر آ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح ہے، میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے، جس میں اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ تیری امت میں جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ایک احسان فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیج کر اپنے 10 گناہوں کو بخشوا لیں، اپنے 10 درجات کو بلند فرما لیں، اور اللہ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں۔ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے ممبر پہ پیر رکھا اور کہا آمین، دوسرے ممبر پہ پیر رکھا، کہا آمین، تیسرے ممبر پہ پیر رکھا، کہا آمین۔ پہلے 2 آمین جو تھیں وہ یہ تھیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ دوسری کیا تھی؟ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں یا باپ بوڑھے ہوں، کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ لیکن تیسری کیا تھی؟ تیسری یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، غور سے سنو میرے بھائی، غور سے سنو، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور نہیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لے۔ صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اگر اس نے نہیں کہا تو روز قیامت اس بات سے ڈرے کہ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ تباہ ہو برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور پھر ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی یہ بد دعا کتنی سخت، اور یہ بد دعا جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ رب العزت کے ہیں۔ ایک تو یہ بد دعا اتنی سخت، اور اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین۔ تو میرے بھائی، تو کیا اس شخص کے تباہ اور برباد ہونے میں کوئی کسر باقی رہتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی مہر لگا دی ہو؟ اور پھر یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے روضے پہ کھڑا ہو کر درود پڑھے گا اسے میں خود سنوں گا، اسے میں خود سنوں گا، اور جو شخص کہیں دور سے پڑھے گا تو فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارا نام لے کر کہا جاتا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بندے نے آپ کے لیے یہ درود شریف ہدیہ کیا ہے، آپ کو درود شریف بھیجا ہے، تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جنت دعائیں کرتے ہوں گے، اور کتنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی روز قیامت۔ کیا یہ کم ہے کہ جب ہم روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے؟ کیا یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ
آپ کو مجھے ہم سب کو درود شریف سے محبت کرنے والا بنائے۔ یہ ہم نے جو درود شریف کی محفل اور درود شریف کا جو تذکرہ شروع کیا ہے، اس میں ہم درود شریف کے بہت سارے فضائل، درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں، درود شریف کے بہت سارے احکامات، درود شریف ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے، کس موقع پہ کون سا درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے، درود شریف سے ہم کون سی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو میں آگے بیان فرماؤں گا، اور امید کروں گا کہ اپنی زندگیوں میں درود شریف کو شامل کریں۔ کم سے کم 300 مرتبہ روز درود شریف پڑھیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو جتنا چاہے پڑھیں، لیکن کم سے کم 300 دفعہ پڑھیں، اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔